قصور کے لوگ انتہائی ملنسار اور مہمان نواز ہیں۔ یہاں کی مٹھائیوں اور معیاری کھانوں کا کوئی ثانی نہیں۔ قصوری مچھلی، قصوری فالودہ، قصوری ربڑی اور قصوری اندرسے ذائقے اور معیار میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان بھر میں شہر کی یہ سوغاتیں مقبول و معروف ہیں۔ اس کے علاوہ قصوری میتھی، قصوری جوتی اور یہاں کے کھیس بھی پاکستان بھر میں بے حد پسند کیے جاتے ہیں اور قصور کی پہچان بھی ہیں۔ سلطنت موریہ، یونانی ہند، کوشان، ترک، مغل، سکھ، افغان اور شاہی ہندو سلطنت کی یادوں کا امین، بلے شاہ کی نگری کے نام سے معروف یہ ہے پاکستان کا تاریخی شہر قصور۔ یوں تو قصور کے قیام کے متعلق رامائن میں دیو مالائی اساطیر موجود ہیں، لیکن تاریخی کتب اس کے قیام کا عرصہ رام چندر جی کے بیٹے کشو کے دور کو بتاتی ہیں، جو کچھ روایات کے مطابق آج سے 7000 برس قبل، کچھ کے مطابق 3000 جبکہ کچھ کے مطابق 2500 سال قبل ہے۔ یعنی ہم جس مرضی روایت کی روشنی میں دیکھیں قصور کو ایک تاریخی شہر پاتے ہیں۔ دریائے ستلج اور راوی کے درمیان موجود یہ خطہ، جس کے مشرق میں بھارت، جنوب میں اکاڑا، شمال مغرب میں شیخو پورہ اور شمال میں لاہور ہے، 1542 مربع میل میں پھیلا ہوا ہے۔ ضلع قصور کی آبادی کم و بیش 36 لاکھ ہے، جبکہ قصور شہر میں 4 لاکھ سے زائد افراد رہائش پذیر ہیں۔ برطانوی راج میں قصور ضلع لاہور کی ہی ایک تحصیل تھی، جسے 1867 میں میونسپلٹی کا درجہ حاصل ہوا اور 1 جولائی 1976 کو اسے ضلع لاہور سے الگ کر کے 2 تحصیلوں چونیا اور قصور پر مشتمل ضلع قصور کا درجہ دے دیا گیا۔ بعد ازاں پتوں کی اور پھر کوٹ رادھا کشن کو بھی علیحدہ تحصیل کا درجہ حاصل ہوا، جس کے بعد قصور کی موجودہ تحصیلوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ قصور کے لوگ انتہائی ملنسار اور مہمان نواز ہیں۔ یہاں کی مٹھائیوں اور معیاری کھانوں کا کوئی ثانی نہیں۔ قصوری مچھلی، قصوری فالودہ، قصوری ربڑی اور قصوری اندرسے ذائقے اور معیار میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان بھر میں شہر کی یہ سوغاتیں مقبول و معروف ہیں۔ اس کے علاوہ قصوری میتھی، قصوری جوتی اور یہاں کے کھیس بھی پاکستان بھر میں بے حد پسند کیے جاتے ہیں اور قصور کی پہچان بھی ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی ہے، لیکن اسے صنعتی اہمیت بھی حاصل ہے۔ چمڑے اور پارچہ بافی کی صنعت یہاں عروج پر ہے، جبکہ قصور کی چینی، کپڑے اور پیپر کی ملیں پاکستان کی بڑی ملوں میں شمار ہوتی ہیں۔ کچھ علاقوں میں 24 گھنٹے کھڈیوں کی آواز گونجتی رہتی ہے، جو کہ اس کی متحرک کھیس کی صنعت کی گواہ ہیں۔ قصور کسی دور میں قالین بافی کا بھی گڑھ رہا ہے، لیکن یہ صنعت یہاں زیادہ عرصہ پنپ نہ سکی۔ قصور کے قریباً 98% لوگوں کا مذہب اسلام ہے، جبکہ مضافاتی علاقوں میں عیسائی اور ہندو مذہب کے پیروکار بھی قلیل تعداد میں موجود ہیں۔ قصور کے لوگوں کی سب سے مقبول زبان پنجابی ہے، جبکہ میواتی یہاں کی دوسری بڑی زبان ہے۔ اس کے علاوہ اردو اور پشتو بولنے والوں کی بھی معمولی تعداد پائی جاتی ہے۔ قصور میں موجود چھانگا مانگا کا جنگل کسی وقت میں دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل تھا، لیکن غیر قانونی جنگلات کی کٹائی اور درختوں کی چوری کے باعث اس کا بہت سا علاقہ برباد ہو گیا۔ تاہم ابھی بھی یہ ایشیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل ہے۔ قصور کے جنگلی جانوروں میں پنجاب بھر کی طرح ہرن، نیل گائے، گیدڑ، سور، باراسنگا اور اڑیال شامل ہیں، جبکہ لوگ بھینس، بکریاں، بھیڑ اور گائے وغیرہ بھی شوق سے پالتے ہیں۔ یہاں ناپید ہوتے ہوئے گدھ کی افزائش نسل کا مرکز بھی موجود ہے، جو سیاحوں کے لیے توجہ کا مرکز ہے۔ قصور میں پنجاب کے تمام پرندے پائے جاتے ہیں۔ چند برس قبل فاختہ قصور میں سب سے زیادہ پایا جانے والا پرندہ تھا، لیکن شکار کی زیادتی کے باعث اب بہت کم دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ لوگ چکور، مرغی، مور
اور طوطے بھی شوق سے پالتے ہیں۔ بارڈر ایریا ہونے کے باعث اس شہر کے لوگ روایتی حریف کے خلاف تینوں جنگوں میں پیش رہے اور بہادری و قومی یکجہتی کی مثالیں قائم کی۔ اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، ہی لبنی وچ بازار کھڑے دین میرے دار۔ دوسری قوماں اور امتاں دے مقابلے دے وچ سانوں فخر حاصل ہے کہ سانوں مذہبی طور تے شہادت اور جہاد عنایت ہویا۔ یہ سارے خون چ مسلمان 1947 تو جدو پاکستان تقسیم ہویا تو میں کہنا ہونا کہ قصور جڑا ہے پاکستان قصور تو شروع ہوتا ہے کیونکہ بعد شہر ہے جن دو بارڈر لگتے ہیں، ایک پاسے فیروزپور ہے جڑا 15 کلومیٹر ہے اور ایک پاسے کھیتر ہے جڑا 5 کلومیٹر ہے۔ تو سانو اس دن تو پتا سی کہ جدوں بھی لڑائی ہوئی اسی میدان جنگ پائے۔ فیروزپور سائڈ تو کچھ تھوڑی بچت ہے کہ دریا کا ڈیفینس ہے، اصل لڑائی کھیمکر کو لوگ ذہنی طور پہ کیا اور وہ جس میں جنگ ہوئی تو چونکہ سانو عقیدتاً سانو مذہباً یہ جنگ کا عنایت ہوئی ہے، شہادت عنایت ہوئی ہے کہ پھر وہ چیز اور دوجا قوموں کے نہ چلتی نا، کیونکہ ہر بندے سب تو عزیز ہوتی اپنی جان، بال بچہ پراپرٹی، مگر جدوں شہادت کا معاملہ آ جائے، دینداری کا معاملہ آ جائے، قوم و ملت کا معاملہ آ جائے کہ نہ پھر جان کی پرواہ ہوتی ہے نہ خاندان کی دنوں، یہ جذبہ سے اس نے قصور کے لوگ انہوں نے اس جنگ نو کوئی ڈرے نہیں بلکہ جنگ نو خوش آمدید کیا۔ کس طرح جا کے فوجیاں دے ٹینکاں تے کھل سکے، کس طرح جا کے انہوں روٹیاں کھائیں۔ کچھ لوگ جڑے کو نکلے بچیاں والا چھڈ آئیے تے لوگاں نے کیویں راہ دیگا پکا کے کھانے دیتے او دیتے اور قصور والے پوری طرح جنگ دے وچ فوج دے نال ملفظ رکھا ہے۔ جو انہاں نوں سامان دی لوڑ پیندی سی انہاں نوں آپ جا کے دے دتا، تسی لڑو اسی چیزاں تان دینے ہاں، انہاں نوں ایتھوں پکا کے روٹیاں دینیاں، اتنے جے لگنے تو کھا ٹرک کھلار کے انہاں نوں چیزاں دینیاں، ہار پاونے۔ تو قصور والیاں نے اس طرح جنگ لڑی۔ قصور شہر سیاحوں کے لیے ایک عجیب دلچسپی کا گڑھ ہے۔ یہاں کی تنگ گلیوں میں آج بھی محبت کی کشادگی پائی جاتی ہے۔ عظیم صوفی بزرگ بابا بلے شاہ کا مزار سیاحوں کے لیے سب سے بڑا دلچسپی کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ کمال چشتی کا مزار بھی شہر کا سب سے اونچا مقام ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ مشہور صوفی شاعر وارث شاہ اور بلے شاہ کے استاد غلام مرتضیٰ کا مقبرہ بھی قصور کی پہچان ہے۔ قصور کا تاریخی ریلوے جنکشن عجائب گھر قصور کے تاریخی ورثے میں شامل ہے۔ قصور کا گنڈا سنگھ بارڈر بھی قصور کی پہچان ہے۔ یہ انڈیا اور پاکستان کو ملاتا ہے۔ یہاں ہر روز پاکستان اور انڈیا کی مشترکہ پرچم اتارنے کی تقریب ہوتی ہے، جسے دیکھنے عوام دور دور سے بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ قصور کے مشاہیر میں صوفی بزرگ بلے شاہ، غلام مرتضیٰ، ملکہ ترنم نور جہاں، عظیم گائک استاد بڑے غلام علی خان، مشہور باغی جگہ جٹ اور مشہور باغی ڈاکو ملنگی شامل ہیں۔ قصور کی تاریخی ہستیوں میں بابا گرو نانک کی بہن بی بی نانکی، مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیوی دتر کور، مشہور کارٹونسٹ پرن کمار مشرا، سکھ بزرگ رام تھمن اور بابا لال دیال وغیرہ شامل ہیں۔ جبکہ پاکستان کی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنے میں بھی قصور کے لوگ کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ سابق نائب صدر ورلڈ بینک اور وزیر اعظم پاکستان معین الدین احمد قریشی، وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری، 10 سال تک پنجاب اسمبلی کے اسپیکر رانا محمد اقبال خان، وزیر خارجہ آصف احمد علی، 5 مرتبہ رکن قومی اسمبلی سردار طالب حسین نقی، وزیر اعلی پنجاب عارف نقی، سابق آڈیٹر جنرل آف پاکستان عبدالحامد اور دیگر شامل ہیں۔ جبکہ صداقت و صحافت کے میدان میں بھی
قصور نے اہم شخصیات کو جنم دیا، جن میں صحافی، لکھاری اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی، صحافی اور لکھاری ارشاد احمد حقانی، کینیڈین صحافی اور پبلشر طاہر اسلم گورا اور دیگر شامل ہیں۔ شوبز کے میدان میں اداکار یوسف خان، اداکارہ سحرش خان، قوال مہر علی اور شیر علی اور دیگر شامل ہیں۔ قصور ثقافت، روایات اور خدا داد صلاحیتوں کا امین شہر ہے، لیکن یہ شہر تاحال یونیورسٹی سے محروم ہے۔ قصور ایک قدیم شہر ہے لیکن بدقسمت شہر ہے۔ اس کی بدقسمتی واضح ہے اس بات سے کہ بالکل بارڈر کے عین اوپر واقع ہے۔ یہاں سے بارڈر کتنی دور ہے، ایک گولی بھی چلے تو قصور میں آسانی سے پہنچ سکتی ہے۔ رات کو ہندوستان کی لائٹیں جو جگتی ہیں وہاں، قصور والے لوگ جب رات کو باہر نکلتے ہیں تو بڑی آسانی سے ان کی روشنی نظر آ جاتی ہے ہمیں۔ اب بارڈر پہ ہونے کے بہت سے نقصانات ہمیں جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نقصان ہے کہ تعلیم ہم سے دور کر دی گئی ہے۔ اب جس نے لاہور جانا ہے روز، اس کے روزگار کا ذریعہ تو یہاں ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ قصور کی صورتحال کیا ہے۔ تقریباً 200 روپیہ جانے کا، 200 روپیہ آنے کا، یہ منہ باندھ کر ہے، اس کو پیٹ بھی لگا ہوا بچے کو۔ اب 500 روپیہ تقریباً اگر ہم سمجھ لیں کہ روز وہ لگائے گا تو 13-14 ہزار روپیہ مہینہ وہ افورڈ کہاں سے کرے گا؟ اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، ملک کے لیے، قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کے راستے ہی مسدود کر دیے ہیں۔ جنگل خود پیدا ہوا کرتے ہیں، لیکن باغ بنانے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر انصاف دہلیز پر مل سکتا ہے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے، انصاف سے بھی پہلے، تعلیم دہلیز پر ملنی چاہیے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ہم باغ تیار کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہمارے نوجوان باصلاحیت ضرور ہیں، لیکن ان کی صلاحیتوں کو اس طرح زنگ آلود کرنے کے لیے ہم نے بہت سے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں۔ ہم اپنے میلوں ٹھیلوں پر تو بہت کچھ خرچ کر دیتے ہیں، کروڑوں روپیہ، لیکن اپنے بچوں کو ان کی دہلیز پر علم پہنچانے کے لیے یونیورسٹی کے کیمپس نہیں پہنچا سکتے، یونیورسٹیاں نہیں پہنچا سکتے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ قوم کا وہ دریا جو علم لے کر بہہ رہا ہے وہ سوکھ جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹریبیوٹریز ہیں، چھوٹے چھوٹے ندی نالے ہیں جو پوری قوم کے علم کے دریا کو بھرتے ہیں۔ اگر آج ہم نے توجہ نہ دی تو مستقبل میں تو ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ قصور اب محلوں اور جاگیروں کا شہر تو نہیں رہا، لیکن پھر بھی یہ پاکستان کا ایک خوشحال شہر ہے۔ نور جہاں نے کہا تھا، میرا سوہنا شہر قصور نی، ایدی توما دور دور نی۔ امید ہے قصور کی دھومیں ابھی بھی مزید دور جائیں گی۔